الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن ولا أفضل من أيام عشر ذي الحجة فأكثروا فيهن من التحميد والتسبيح والتمجيد والتهليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، یوں تو اللہ رب العالمین نے سب کچھ پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے جس کو چاہا ایک مقام عطا کر دیا. اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے فلاں چیز کو یہ مقام عطا کیا اور فلاں چیز کو یہ مقام کیوں عطا نہیں کیا. فعال لما یرید، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کہ وہ جو چاہیں گے کریں گے، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ اللہ فلاں کے اندر تو یہ حسن و جمال تھا، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، ابو جہل اتنا خوبصورت تھا، فلاں فلاں لوگ تھے، ان کے حسن و جمال کی کیا بات کہنی، اور مال کے اعتبار سے بھی بہت تھے، وجاہت کے اعتبار سے بھی بہت تھے، اپنے حلقے احباب کے اعتبار سے بھی بہت تھے، لیکن اے اللہ آپ نے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص مقام کیوں عطا کیا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مہینوں، دنوں اور ساعتوں کو خاص خاص مقام عطا کر دیے. اللہ جانتے ہیں کہ اس کی کیا مصلحت ہے، اور اللہ کا حکم ہے تو لہذا ماننا ہے. ہاں، تسکین قلب کے لیے اور ان دنوں کی قدر و منزلت پانے کے لیے، اور ان دنوں کو جو قدر و منزلت ملی ہے وہ قدر و منزلت کی بنیاد کن اعمال پر ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام فرمایا کہ فلاں مہینے کے اندر یہ اہم کام ہے، فلاں مہینے میں یہ اہم کام ہے، فلاں مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے، فلاں مہینے کو یہ مقام حاصل ہے، فلاں دن کو یہ مقام حاصل ہے، فلاں مکان کو یہ مقام حاصل ہے، فلاں جگہ کو یہ مقام حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی، اور اس نشاندہی کے اندر اگر آپ غور فرمائیں گے تو سیکولر نظام تعلیم اور نظام تربیت، دینی نظام تعلیم اور دینی نظام تربیت کا بنیادی فرق بھی واضح ہو جائے گا. سیکولر نظام تعلیم بیس کرتی ہے نالج کے اوپر، جبکہ دینی نظام تعلیم اور دینی نظام تربیت بیس کرتا ہے اعمال کے اوپر، کہ آپ یہ چیز معلوم کر رہے ہیں تو اس لیے معلوم کیجئے تاکہ آپ کو عمل کرنا ہے، اس لیے معلوم نہ کیجئے کہ آپ کے پاس نالج کا انبار ہو جائے. یہی وجہ ہے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں اور بڑے بڑے اسکالرز ہیں، مذہبی اسکالر،
بخاری پہ ان کی شرح ہے اور ایسا کلام ہے کہ حیران ہو جائیے، قرآن پہ ان کا کلام ہے، ایسا کلام ہے کہ حیران ہو جائیے، لیکن اس کلام نے ان کے دل پر اثر نہیں کیا، بلکہ اس کلام کے ذریعے سے انہوں نے ایسی ذیق کی باتیں نکالی جس سے گمراہی پھیلائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام تعلیم لے کے آئے ہیں اور اس کا ہلکا سا پرتاؤ جمعے کے دن علماء اکرام اہتمام کرتے ہیں کہ ایسی باتوں کو ذکر کیا جائے جس کی بنیاد پر انسان اعمال پہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اعملی یا فاطمہ، اے فاطمہ نیکیاں کرتی رہو، کل یہ نہیں کہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا من بطأ عملہ لم یسع نسبہ، کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے کے جا سکتا، ورنہ ابو جہل بہت آگے چلا جاتا، ابو لہب بہت آگے چلا جاتا۔ یہ ہے فکری ذیق، فکری ٹیڑھپن۔ اب انا وجدنا آباءنا علی امہ، ہمارے باوجداد ایسے ہیں، بس اب ہم جنت میں چلے جائیں گے، ٹھیکہ کسی کا نہیں۔ اسی طریقے سے زیادہ نالج ہے عمل نہیں ہے تو یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ نالج تھوڑی سی ہے، عمل اس پہ پورا ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسی احادیث کے ذخیرے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ ایک صحابی آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ دو تین الفاظ کے اوپر انہوں نے کہا لا انقص ولا ازید، میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ جب جانے لگے تو دھول اڑ رہی تھی اونٹ کے چلنے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو جا رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلامی نظام تعلیم، اسلامی نظام فلسفہ، اسلامی نظام تربیت، اس کے اندر بیس عمل کے اوپر۔ تو اسی طریقے سے آج کل بڑا اس پہ شور شرابہ ہو رہا ہے کہ عشر ذی الحجہ کے فضائل ہوں، عشر ذی الحجہ کے لیے یہ ہوں، لیکن عشر ذی الحجہ کا پیغام کیا ہے؟ اور عشر ذی الحجہ جس صورت میں ذکر کیا گیا ہے، اس صورت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے دو گروہوں کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے متوجہ کیا ہے، تو کس بات کی طرف متوجہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین، کوئی بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ حادثاتی لفظ بولیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کلمہ نکلتا ہے نبی کی زبان سے وہ وحی ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے۔ اور اللہ رب العالمین بھی صورتوں کے اندر جو آیات لے کے آئے ہیں اور جس ترتیب سے لے کے آئے، یہ حادثاتی ترتیب نہیں۔ تو چند باتیں ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ عشر ذی الحجہ کا جو پیغام ہے وہ ہماری پوری 365 دن کی زندگی کے اوپر محیط ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ عشر ذی الحجہ کی اہمیت کیا ہے، تو اس کی بات تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک شاعر نے کہا تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھ کے کوئی کمال نہیں کیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے قصیدے میں آ گیا تو میرے قصیدے کا مقام بلند ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کوئی بات فرماتے ہیں اور اس بات کے لیے کوئی قسم کے طور پہ کسی چیز کو ذکر فرماتے ہیں تو اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ورنہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے عشر ذی الحجہ کی قسم کھائی تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو بڑا عظیم مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو بطور قسم کے یا بطور گواہ کے ذکر کیا۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن،
ولا افضل من ایام عشر ذی الحجہ، کہ اللہ رب العالمین کو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس میں کوئی عمل اتنا محبوب ہے کہ جو دوسرے دنوں میں اتنی محبوبیت نظر نہیں آتی، اور یہ دن اتنے افضل ہیں کہ دوسرے دنوں میں اس کی افضلیت نظر نہیں آتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّمْجِيدِ وَالتَّهْلِيلِ، اس کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرو، اللہ رب العالمین کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الفاظ رٹ لینے سے کام بن جائے گا۔ چومی گویم مسلمانم ملرزم، چومی گویم مسلمانم ملرزم کے دانم مشکلات لا الہ را، کہ صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو تو سمجھو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ طوطے کی طرح رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، تحمید کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو، تمجید کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو، تحلیل کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرو۔ اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ ایک جگہ جانے کے اتفاق ہوا، بدھا کے ماننے والے، اتنی بڑی جگہ پہاڑی کے اوپر بنائی ہوئی ہے، گول دائرے کی شکل میں، وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے، وہ پورے پتہ نہیں کتنے چکر ان کے مذہب کے اندر ہے وہ لگاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ یا مدر ٹریسا نے اتنی خدمات انجام دی تو اس خدمات کا صلہ اس کو دنیا میں مل گیا، شہرت مل گئی، ایوارڈ مل گئے، نوبل انعام مل گیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ہاں صورت عبادت بھی مقصود ہے، حقیقت عبادت بھی مقصود ہے، صورت ایمان بھی مقصود ہے، حقیقت ایمان بھی مقصود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ جو شکلاً ایمان لے کے آ گئے ہو، تم نے جو گیٹ اپ بنا لیا ہے ایمان والوں کا، لیکن اپنے اندر حقیقت ایمان بھی پیدا کرنے کی فکر کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال کی صورت نہیں پہنچتی بلکہ اس کی حقیقت پہنچتی ہے اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ رب العالمین کو تمہارے گیٹ اپ کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے اندر کی ضرورت ہے۔ گیٹ اپ بھی مطلوب ہے، لیکن صرف گیٹ اپ ہو، حضور کی صورت ہو لیکن حضور کی سیرت نہ ہو تو دو کوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ عشر ذی الحجہ کے اندر کوئی آدمی ایک رات عبادت کرے تو اس کو ثواب ایسا ملتا ہے جیسے شب قدر کا۔ کوئی ایک دن روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور کوئی یوم عرفہ کا روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 2 سال۔ یہ ذی الحجہ کو مقام عطا فرمایا۔ اور پھر کیوں مقام نہ ہو کہ اگر آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے 2 ایسی عظیم عبادتیں جو عبادتیں 365 دن میں سے عشر ذی الحجہ کے علاوہ باقی میں نہیں کی جا سکتی، وہ ذی الحجہ میں رکھی ہیں اللہ رب العالمین۔ ایک عبادت کا نام ہے حج اور ایک عبادت کا نام ہے قربانی۔ آپ صدقات کرنا چاہیے کیجیے، آپ نوافل پڑھنا چاہیے پڑھیے، لیکن عرفات کے اندر جو وقوف ہے 9 تاریخ کا وہ آپ پورا سال کیجیے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے عرفہ کے دن، عرفہ کے زوال کے بعد کھڑے ہو کے، بہقی کی روایت میں آتا ہے 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ تلبیہ، 100 دفعہ سورہ فاتحہ، 100 دفعہ آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، سارے عرفات کی طرف اشارہ کیجیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تمہاری سفارش قبول کرو۔ یہی عرفہ ہے، پورا سال ہے، آپ جا کے ٹھہر جائیے، کوئی ثواب نہیں ملے۔ جمرات کے اندر
آپ جائیے تو ایک وہ کبیرہ گناہ جو تنہا انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، ایک کنکری مارنے سے اللہ رب العالمین اس گناہ کی بخشش کرتے ہیں، لیکن ان دنوں کے علاوہ جا کے آپ 100 پتھر ماریے کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی آپ جس کو عید الاضحیٰ کی قربانی کہتے ہیں وہ آپ کیجئے تو صرف آپ کو 10، 11، 12 کو کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ صدقات کی قربانی کرتے رہیے، عقیقے کی قربانی کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی جس کو قربانی عید الاضحیٰ کی قربانی کہا جاتا ہے وہ اسی دن کے ساتھ خاص۔ تو کیوں نہ اللہ رب العالمین اس کو یہ مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر چند کرنے کے کام ہیں۔ ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره واظفاره شیء، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں تو اس کو چاہیے کہ 10 دنوں کے اندر قربانی جب تک کر رہا ہے اس وقت تک اپنے نہ ناخن کاٹے نہ اپنا بال کاٹے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں نکتہ بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہت وسیع، اب ایک آدمی جو اپنی کم مائیگی کی وجہ سے اور اس کے پاس دولت نہیں ہے اس وجہ سے وہ حرم نہیں آ سکا، حج پہ نہیں آ سکا، تو اللہ رب العالمین کے رسول چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے کچھ چھینٹے گزرتے ہوئے اس پہ بھی پڑ جائیں جو حرم والوں کی شکل بنائے۔ لیکن یہ حکم استحبابی، یہ فرض واجب نہیں۔ اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر ایک عبادت ہے، اس عبادت کا نام ہے یوم عرفہ کا روزہ۔ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا اللہ رب العالمین اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال کے موجودہ کی گناہ معاف فرما دیتا۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب احادیث کے اندر گناہوں کی بخشش کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چاہے گناہ کبیرہ کھلم کھلا کیے جائیں یا گناہ کبیرہ چھپ کے کیے جائیں، رات کی تاریکی میں کیے جائیں۔ ایسے خوش قسمت بھی ہیں کہ وہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، ان کو شب قدر کی فضیلت مل جاتی ہے، اور ایسے بدبخت بھی ہیں کہ وہ پوری رات جاگتے ہیں، ان کو مرحومین میں لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی معصیت میں رات گزار رہے ہیں، حق تلفی میں رات گزار رہے ہیں، ایذاء مسلم میں رات گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے میں رات گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کو نہ حلیے کی ضرورت ہے، نہ صورت کی ضرورت ہے، نہ لباس کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ان عبادات کے اندر ایک عبادت ہے تکبیرات تشریق، کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے یعنی یوم عرفات سے تکبیرات تشریق شروع ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد پر بلند آواز سے اور ہر عورت پر آہستہ آواز سے ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مردوں کو کہنا چاہیے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن عورتوں کو بھی بتائیے گھروں میں جا کر کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں پر تکبیرات تشریق چھوٹی سی لکھ کے لگا دیجیے تاکہ یاد رہے۔ اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ سلسلہ رہے گا، اور یہ تکبیرات تشریق اسلام کی شوکت کے اظہار کے لیے ہے۔ تو یہ نہیں کہ وہاں پر بالکل اللہ اکبر، بلکہ پورے وجاہت کے ساتھ، یہ بھی نہیں کہ پوری دیواریں ہلنے لگیں، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل جیسے بیمار بیٹھے ہوئے ہیں، متوسط آواز کے اندر یہ کہا جائے۔ اور اگر تنہائی میں جماعت چھوٹ گئی، تنہائی میں کہہ رہے تو نماز سے فارغ ہو کر اپنی متوسط آواز میں تکبیرات تشریق کہہ دیجیے۔ اور اس کے اندر ایک عبادت ہے قربانی۔
اور قربانی کے سلسلے میں یہ مطلب نہیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو اس معنی کے اندر کہ اس کے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہوں، زکوٰۃ ادائیگی اس پہ واجب ہو تو وہ قربانی کرے گا، بلکہ جس پہ صدقہ فطر واجب ہے اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور قربانی کے حوالے سے جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ ابا بڑے ہیں لہذا انہوں نے سب کے لیے گائے لاگے کاٹ دیا، کسی کو نہیں پتا کون سی گائے میں کس کا حصہ ہے، تعین اور تحدید کرنی پڑے گی۔ اور ابا جی کو یا بھائی جی کو یا جو بھی سرپرست ہے ان کو وکیل بنانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ میری طرف سے قربانی کر دیجئے، بغیر وکالت کے تو یہ خدائی خدمت گاری ہوئی، صدقہ ہو گیا۔ باضابطہ طور پر آپ کے ذمے اگر زکوٰۃ واجب ہے تو جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے تو جب تک آپ کسی کو وکیل نہیں بنائیں گے اس وقت تک وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو لہذا یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی کے 100 روپے ملے میں، کسی کے 5000 روپے ملے، سب نے ملا گوشت کھایا، چل میرا بھائی ہو گئی قربانی، یہ عبادت ہے، مذاق نہیں۔ باضابطہ طور پر فہرست بنائیے، فہرست بنا کے بھائی آپ کا یہ حصہ ہے، 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 اس گائے میں آپ کا حصہ، اس گائے میں آپ کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو احسان بے شک کیجیے، کہیے کہ بیٹا میں نے آپ کو یہ گفٹ دے دیے پیسے، یہ باقاعدہ معاملہ ہے۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکا لڑکی کو دونوں ایک دوسرے کو پسند آ گئے اور بس شادی ہو گئی، ایجاب و قبول کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے معاملے کے اندر ایجاب و قبول کرنا پڑتا ہے، وکالہ ہے، وکیل بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی بھی دور ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ ہم لوگ کو اس بارے میں تو بڑی دلچسپی ہے کہ 1000 دانے کی تسبیح ہم ختم کر لیں، 10,000 دانے کی تسبیح ختم کر لیں، 1200 رکعت نوافل پڑھ لیں، ایک رات میں 10 قرآن شریف ختم کر لیں۔ بے شک یہ بہت بلندی کی بات ہے، اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ ایک عورت، بخاری شریف کی روایت ہے، یہ میرے گھر کی روایت نہیں، ایک عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ تہجد گزار ہے، فلاں فلاں نیکیاں کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی۔ تو آج بدقسمتی سے حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگ اس، چونکہ مادی نگاہ ہے نا، تو مادی نگاہ کے نتیجے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گڈیاں ہوں گی تو ہم مالدار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درہم اور دنانیر یہ مالداری نہیں ہے، غنى النفس، نفس کی مالداری مالداری ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر، جیسے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ابھی آئے گا وہ جنتی۔ اب سب حیران کہ کون آنے والا ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دے دی دنیا کے اندر، 10 مبشرہ میں سے۔ دیکھا گیا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا تفصیلی واقعہ ہے، اور جب تحقیق حال کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھ سے تو اور زیادہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں کسی کے لیے بدخواہی کے جذبات میں رکھتا ہوں۔ تو اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا عمل ہے، دنیا کی نگاہ میں بے شک یہ کوئی عمل نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر گیٹ اپ کا فلسفہ نہیں تھا کہ بڑا پگڑ باندھا ہوا ہو اور جھبا پہنا ہوا ہو، ہاتھ میں لمبی سی تسبیح ہو، گلے میں مالے ڈلے ہوئے ہو، کڑاوا پہن کے کھپڑ 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 کر چل رہے ہو، اور پیچھے مریدین کی ایک یلغار ہو اور جیسے جمعہ بازار لگانے جا رہے ہیں، یہ نہیں تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ پیغمبر کون ہے اور عام لوگ کون۔ حضرت مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ جب ہمارے اندر چیزیں تھیں تو ہمیں اوپر کی گیٹ اپ کی ضرورت نہیں، جب ہمارے اندر سے چیزیں نکل گئی تو اب ہمیں علامہ بھی لگانا پڑ رہا ہے، پگڑی بھی باندھنی پڑ رہی ہے، جبے قبے کا بھی اہتمام کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ساری چیزوں کی نفی کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صورت کی بنیاد پر دھوکے میں نہ پڑیے، صورت پہ قناعت نہ کیجیے، ورنہ ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا، بڑا گیٹ اپ والا تھا،
عشر ذی الحجہ کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ عشر ذی الحجہ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے فرمانبردار بندے بن جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک صاحب نے پوچھا کہ رجل کثیر العمل کثیر الذنوب ورجل قلیل العمل قلیل الذنوب، ایک آدمی ہے جو بہت نیکیاں کرتا ہے بہت گناہ کرتا ہے، ایک آدمی ہے وہ فرائض پورے کرتا ہے باقی زیادہ نیکیاں نہیں ہوتی اور گناہ بھی کم ہے، دونوں میں آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ سے بچنے والے سے زیادہ کوئی افضل نہیں۔ آج بدقسمتی سے حال یہ ہو گیا کہ گناہ کو چھوڑنے پہ ہم آمادہ ہی نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، آپ دال روٹی کھائیے آپ کا پیٹ بھر جائے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی، اگر آپ نے قورمہ بریانی نہیں کھایا تب بھی زندہ رہیں گے۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے قورمہ بریانی کھائی لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو ہے مضر صحت چیزیں ملی ہوئی تو آپ کی صحت تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نے نوافل والی چیزیں نہیں کی لیکن حرام سے بچتے رہے تو آپ محفوظ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام چیزوں سے بچتے رہو تم اعبد الناس بن جاؤ گے۔ آج تسبیح بھی ہے اور گندی فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں، تسبیح بھی ہے ایذائے مسلم کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، پیسہ بھی ہے خرچ بھی کیا جا رہا ہے، نافرمانی کے راستے میں، گناہ کے راستے میں، سازشوں کے راستے میں۔ آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ قرآن کریم ہم کو کیا سکھلا رہا ہے۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کو کیا عطا کریں گے؟ آپ نے فرائض ادا کیے، واجبات ادا کیے، آپ یہ سوچئے کہ عشر ذی الحجہ میں آپ نے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، قمری تاریخ کے اعتبار سے مغرب کے وقت دن نیا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ رات شروع ہو گئی۔ آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، آپ نے کچھ تھوڑا سا اہتمام کر لیا تلاوت کا، پھر عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، آپ کا یہ پورا وقت عبادت کے اندر، پھر فجر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ آپ نے پوری رات عبادت کی۔ اس کے برخلاف آپ رات میں جاگ رہے ہیں شب قدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے، لیکن آپ قطع تعلق کی تدبیر کر رہے ہیں، آپ صلہ رحمی کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ ایذائے مسلم کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ غیبت میں مبتلا ہیں، آپ گندی فلموں میں دیکھنے میں مبتلا ہیں، آپ لگائی بجائی کے اندر مبتلا ہیں، آپ سازشوں کے اندر مبتلا ہیں، آپ خرافات کے اندر مبتلا ہے، آپ بازاروں کے چکر لگا رہے ہیں، تو یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ یہ مزید گھسیٹ کے جہنم میں پھینکنے والے۔ ایسے جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے اچھا سوچ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کی معصیت کو جب چھوڑیں گے تو دیکھیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو آدمی اللہ کا لحاظ رکھے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ رب العالمین کے خوشنودگی والے کام کرے گا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کی صفات اس کے اندر نظر آئیں گی تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ مشکل ترین کام ایسے آسانی سے ہوتے چلے جائیں گے کہ وہ ہکا بکا رہ جائے۔ ہم کو گناہ چھوڑنے کی فکر نہیں۔ دوسرا انعام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پریشانی میں پھنس گیا، اللہ رب العالمین اس کے اندر اس کے لیے آسانی کا راستہ نکال دیں گے، نکلنے کا راستہ نکال دیں گے، پریشانی سے نجات عطا فرما دیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، 99 کے پھیر میں پڑا ہوا حرام حلال کر رہا ہے، اس سے باز آ گیا، تقوی اختیار کر لیا، تو اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں اس کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ اب
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اب کوئی سوچے اتنی بڑی فقہ کے امام اور اتنی بڑی سلطنت، جب اسلامی سلطنت تھی اس کے لیے جب چیف جسٹس کے انتخاب کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پہ نظر گئی۔ اس امام کے بارے میں تصور تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیچارہ لوگوں کی روٹیوں پہ پل رہا ہوگا، لیکن پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو 56 کروڑ روپے میراث میں چھوڑے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا ہے تو بخاری شریف کے باب میں میراث کی تقسیم کے سلسلے میں عبد الرحمن ابن عوف کی میراث مشکل ترین بحث ہے۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ جب تک 99 کا پھیر نہیں کھیلا جائے گا اور 52 شاہ کے عرس کے اندر شرکت نہیں کی جائے گی اس وقت تک کچھ پیسہ نہیں ملے گا۔ حرام کو حلال، حلال کو حرام، پاکستانی کو جاپانی، لالو کھیتی کو لاہوری، لاہوری کو افغانی کہہ کے بیچیں گے نہیں، اس وقت تک پیسے نہیں ملیں گے۔ جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے اس وقت تک مال نہیں بکے گا۔ ایک آدمی سے میں سن کے ہکا بکا رہ گیا، دینداروں میں اٹھتا بیٹھتا، دینداروں اعتکاف ہر سال کرتا، عمرے پہ جاتا، وہ کہنے لگا قسم خدا کی اسلامی نظام کے مطابق تجارت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اللہ کے حکم کا انکار کر کے بھی کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ فرد کی غلطی سے اسلامی نظام کا مذاق اڑایا جائے، یہ بھی خطرناک بات ہے۔ اگر کوئی شخصی غلطی کر رہا ہے یا چند افراد نے غلطی کی ہے تو چند افراد کی غلطی کی بنیاد پر اسلام کو ختم سمجھا جائے تو اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر کون ہو سکتا ہے؟ اگر قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کر کے کافر ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الاحکامات کا انکار کر کے بھی کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ یاد رکھیے گا۔ اگر کسی باپ کے 5 لڑکے ہیں، ایک لڑکا اگر بگڑ گیا تو باپ کا قصور نہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی گٹپ کے اندر کسی نے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا یا اسلامی تعلیمات کو اپنے مفادات کے لیے، اپنے لیبل کے لیے استعمال کر لیا تو اس صورت میں یاد رکھیے کہ وہ بدبخت ہوگا، اسلام بدبخت نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے منہ سے اسلام کے خلاف غلاظت نکل رہی ہے تو یاد رکھیے اس کے اندر خود سے باتیں ہیں، وہ بغض ہے جو نکال نہیں سکتا تھا، وہ بغض نکالنے کے موقع مل گئے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو اسلامی تاریخ کے اندر ایسی بڑی بڑی علمی شخصیات نظر نہیں آتی کہ جن کی میراث کو تولنا مشکل تھا، وہ پھر حرام سے ہی کھاتے رہتے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہیں فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہیں فرما رہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور کہیں فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ جو اللہ رب العالمین کا لحاظ رکھے۔ آپ سوچئے اگر کوئی واشنگٹن کا لحاظ رکھتا ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے انوارات کی بارش کر دیتا ہے، انعامات کی بارش کر دیتا ہے، جو اللہ کا لحاظ رکھے گا اللہ اس کو چھوڑ دے گا۔ اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ بشر ہونے کے ناطے پر سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی معصوم نہیں۔ تو اگر بتقاضے بشریہ کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ شورٹی دے رہے ہیں کہ اللہ کا لحاظ رکھو، اس کے گناہ کو بخشو، اور صرف یہی نہیں بلکہ دوہرا ثواب دوں گا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جہاں تک چاہے پہنچائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اگر تم اللہ کا لحاظ رکھو گے تو ہم تم کو ایسی فراست ایمانی عطا کر دیں گے کہ تم حق اور باطل کے اندر فرق کر سکو گے. الفارق بین الحق والباطل وہ ملکہ عطا فرما دیں گے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، عشر ذی الحجہ کا پیغام ہے سپردگی. عشر ذی الحجہ کا پیغام ہے سر تسلیم کو خم کرنا. اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھے گا تو اللہ رب العالمین نہیں پوچھیں گے تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا. لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرے گا، ایذائے مسلم کے گناہ میں مبتلا رہے گا، کوئی آدمی حرام کے اندر مبتلا رہے گا، کوئی آدمی معصیت کے اندر مبتلا رہے گا، کوئی آدمی شراب نوشی میں، زنا کے اندر اور مکاری بدماشی میں مبتلا رہے گا، اسلامی سلطنتوں کو نقصان پہنچانے کے اندر مبتلا رہے گا، مسلمانوں کے خون کے بہانے میں مبتلا رہے گا، گھروں کے توڑنے میں مبتلا رہے گا، گھروں کو اجاڑنے میں مبتلا رہے گا، فحاشی بے غیرتی پھیلانے میں مبتلا رہے گا، تو اللہ رب العالمین پکڑ کے اس کو جہنم میں پھینک دے. اس نقطے کو سمجھیے، خدا کے واسطے سمجھیے. اور اللہ رب العالمین محتاج نہیں، قادر مطلق. اللہ بے خبر نہیں ہے، باخبر. اور آج دنیا کے پاس جو کچھ بھی علم ہے اس کے لیے قیامت تک کے لیے کہہ دیا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تم کو جو کچھ ملا ہے جاؤ جا کے سارے کتب خانوں کو کھنگال مارو، سارے علوم کو کھنگال مار لو، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک رتی ہے. اور قیامت تک کے لیے اللہ کا قانون ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر باخبر کے اوپر ایک باخبر، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا. فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلا اول افضل ہے یا ثانی اول افضل. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، عشر ذی الحجہ کا پیغام سورۃ الفجر میں ذکر کیا گیا ہے. اور سورۃ الفجر میں ذکر کیا گیا ہے تو آپ سورۃ الفجر پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، جس جگہ سے جا کے پڑھنا ہے پڑھیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے عشر ذی الحجہ کا تذکرہ کرنے کے بعد آگے جن خبیث لوگوں کو جو اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، ہم چنی ڈنگر نیس، ہم سے بڑا ڈانگر کوئی نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے کیسے صفحہ ہستی سے مٹ گئے. آپ سوچیں ذرا سا کہ سورۃ الفجر میں تذکرہ کر رہے ہیں ایسے لوگ ارم ذات العماد اور فرعون کا، ثمود کا. یہ وہ اقوام ہیں کہ جن کی اقوام جیسی طاقتور اقوام اللہ نے پھر پیدا نہیں کی. تو اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال رکھے وہ اعمال عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے والے نہیں. حج، بیت اللہ میں نماز پڑھی، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اب کہہ رہے نہیں مینا میں جاؤ، میدان میں جا کے پڑھ جاؤ. ارے اللہ میاں 1 لاکھ نماز 5 نمازیں پڑھیں گے، 5 لاکھ نمازوں کا ثواب. اگر تم نافرمانی سے حرم میں آ گئے تو یاد رکھنا ایمان بھی سلب کر لوں گا. اب تم کو ملے گا وہی مینا میں جا کر. اچھا اللہ میاں چلیے مینا میں رک گئے، نہیں اب اٹھو چلو جاؤ عرفات، اس سے زیادہ سنگلاخ چٹانوں میں چلے جاؤ. اے اللہ کیا حرم، اب ہمیں حرم کی ضرورت نہیں، اب ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، ہمارے رسول کا طریقہ یہ. قربانی پیسے کا ضیاع، جیسے بہت سارے روشن خیال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہ میں جو ہے پیسے دے دو کسی غریب کی شادی کو. بھائی آپ رقص و سرور کی محفلیں منعقد کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا کہ آپ کسی غریب کی شادی کر دیجئے. اللہ کے حکم آیا تو وہاں غریب یاد آ گیا. قربانی نہ کرو، پیسے غریب کو دے دو. عبادت کی صورت بھی مطلوب ہے، عبادت کی حقیقت بھی مطلوب ہے. تو ان 2 عبادتوں میں ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے چاہے تمہارا من بھائے نہ بھائے تمہیں وہ کرنا ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تمہارا دل چاہے نہ چاہے اس کو چھوڑنا ہے. اور اگر تم نے نوافل کا اہتمام کیا لیکن تم نے حرام کو نہیں چھوڑا اور اگر کھلا کھلا کر رہے ہو تو پھر یہ وعید بھی سن لو، کل امتی معافن
گا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والے کو معاف نہ کیے جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عشر ذی الحجہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عشر ذی الحجہ کا پیغام یہ ہے کہ 10 دنوں کے اندر اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو پھر ایسا کیجئے 5 وقت کی نماز پڑھ لیجیے۔ آپ ایسا کر لیجئے دارالفتہ جامعہ نے بنایا ہے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کا تذکرہ ہو جائے گا۔ باقی سیاسی جماعتوں اور اس کا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ جا کے دارالفتہ سے مسئلہ معلوم کر لیجیے۔ کھال جس کو دینی دے دیجیے بھائی، جا کے دارالفتہ سے پوچھیے۔ اور خون گرنا اور یہ سب یہ دارالفتہ ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے، وہاں جائیں، جا کے معلوم کریں، بڑے بڑے مفتیان اکرام بیٹھے رہیں۔ تو بات یہ ہو رہی ہے میرے عزیز دوستو بھائیوں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر نوافل نہیں پڑھے اللہ نہیں پوچھے گا، اگر روزہ نہیں رکھا اللہ نہیں پوچھے گا، اگر آپ نے رسمی عبادت نہیں کی اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن اگر آپ نے گناہ نہیں چھوڑا تو اللہ پوچھے گا ہی نہیں بلکہ جوتے مارے گا، اور ایسے جوتے مارے گا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین عشر ذی الحجہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ قربانی کی کھالوں کا صحیح مصرف وہ ہے جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں، تو اس کے لیے علماء اکرام نے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نیوٹن میں اہتمام کیا ہوا ہے، اور یہ ایک مستند ادارہ ہے جس کی 50 سالہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، تو اس کو بڑھ چڑھ کر کھال میں جو ہے شریک کیجیے۔ اور